بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑی شان والا اور تعریف کے لائق ہے۔ ناظرین، 1,24,000 انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینا چاہی تو زمین نے پوچھا کہ آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا۔ تو زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے تیری پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کے بغیر واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا حکم دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے۔ اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جو پوری زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی آئی تو مٹی کا گارا بنایا گیا، پھر اس پر کئی سال بارش برسائی گئی، پھر اس کو ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا، پھر وہ مٹی بجنے والی مٹی بن گئی۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر 40 برس تک پتلے کی صورت میں اسی طرح وہ بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ تو روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری و اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تینوں بار ہی عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو، اسی لیے نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ تعالیٰ نے یا رحمک اللہ کہا۔ جب روح قبر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر نیچے گر گئے کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، بتا میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا، جا کے کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام، سلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، یہ تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی اور پہلے انسان تھے، ان کی تخلیق ہوئی اور آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔